سینہ سپر ہو کے سامنے کھڑے ہو کے دشمن کا مقابلہ کرے. فقاتل فی سبیل اللہ، تم اللہ کی راہ میں لڑو، جہاد کرو. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کوشش کرو اللہ کی راہ میں جو جہد کرو، چاہے تمہاری جان بھی کیوں نہ چلی جائے. تو اللہ اس معاملے میں اس طرح کی جانساری سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں. آیت نمبر 105 تا 176 کے اندر جو باتیں ہماری ہدایت کے لیے بیان کی گئی ہیں وہ ہیں گناہوں پہ. گناہ تو سرزد ہو جاتے ہیں، انسان ہے، انسان سے گناہ تو ہوتے ہیں. اب گناہ پہ نادم ہونا بہت بڑی نیکی کا ذریعہ بنتا ہے. اگر ندامت نے آپ کو چھو لیا ہے تو گویا کسی فرشتے نے آپ کو چھو لیا ہے، وہ آپ کو توبہ تک لے جاتا ہے. اور توبہ ایک ایسا راستہ ہے جس پہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ نے کھول رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے بخشنے کے لیے تیار ہے. بس ایک نادم ہو کے، اور ایک بندہ گناہوں پہ نادم ہی نہیں ہوتا، اپنے گناہوں پہ وکیل بن جاتا ہے. اور یاد رکھو، جب کوئی بندہ اپنے قصور پہ، اپنی غلطی پہ اس کا وکیل بن جائے، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اصلاح اس کی ہوتی ہے جو اپنے گناہوں پہ، اپنی زیادتیوں پہ نادم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے، اور پھر یہ جائے کہ گناہ بھی کرے اور پھر دوسروں کو بھی گناہ، یعنی ان پہ بہتان ترازی پہ بھی اترائے.